وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مسئولا صدق اللہ خالقنا العظیم۔ حضرات محترم و مکرم کہ سورہ بنی اسرائیل میں بہت سارے، ابھی یہ 26 بات ہے، میں آپ کو اس کو خلاصہ بیان کروں گا، کچھ کرنے اور کچھ نہ کرنے کی بات ہے۔ یہاں نہ کرنے کی بات 34 نمبر آیت میں ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا، یتیم کے مال کے قریب۔ اب دیکھیں یہ تو عام حکم آتا سورہ بقرہ میں، ہم نے جو ماہ رمضان کا یہ گفتگو چل رہا تھا دوسرے پارے میں، کہ یہاں دیکھیں اچھا یہاں کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہیں کھاؤ۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یہ دیکھیں آیت آپ کو بتا دوں کہ 186 نمبر آیت ہو تو اور پھر یتیم کا خصوصیت کے ساتھ الگ ذکر ہوا۔ یہاں دیکھیں آیت نمبر 188 تھا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، ناحق طریقے، باطل طریقے سے ایک دوسرے کے مال بھی نہ کھاؤ اور ان کے کیس حکومت تک بھی نہ پہنچاؤ کہ رشوت دے کے وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَامِ، ٹھیک ہے، اور نہ حاکموں کے پاس ان کے مقدمے اس لیے پہنچاؤ تاکہ تم طاقتور لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْكُمْ لوگوں کا کچھ مال کھا لو بالاسم گناہ سے، وانتم تو تم جانتے ہو۔ یہاں پہ یہ عام حکمت کہ ایک دوسرے کا مال نہیں کھاؤ، اور یتیموں کا پھر الگ خاص انداز سے ذکر ہوا۔ دیکھیں یہاں سورہ نساء کے شروع میں جو ہے نا، سورہ نساء میں یتیم کے متعلق یہ باتیں آئی تھی کہ یتیم کے ساتھ خصوصاً ان کے وراثت میں توجہ رکھو، ان میں ان کے مال کو ضائع نہ کرنا، اور یہ ہے وَإِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں، لب لباب خلاصہ بتا رہا ہوں، وہ اپنے جہاں پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالے، یعنی یتیم کا مال کھانے والا جہنمی ہے، اس کا لب لباب وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، وہ بھڑکتی ہوئی آتش میں وہ چلا جائے گا۔ تو یہاں دیکھیں فرمایا کہ یتیم کے مال، جیسے پہلے کیا چکا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ بدکاری کے قریب بھی نہ جانا، سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اللہ کے بندے بدکاری نہیں کرتے، اور ناحق قتل نہ کرو، کیوں کہ اللہ کے بندے ناحق قتل نہیں کرتے۔ اللہ کے بندوں کی یہ پہچان ہے، یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے کہ میں نعمان کہہ دوں میں اللہ کا بندہ ہوں، اسے کچھ نہیں ہوتا، اسے ہوتا کچھ نہیں ہوتا۔ جب کیونکہ شیطان بھی تو کہتے میں اللہ کا بندہ ہوں، شیطان بھی تو میں خوف خدا رکھتا ہوں، کہتا نہیں کہتا؟ ہمارے خوف کے بارے میں تو ذکر نہیں، شیطان کو تو باقاعدہ وہ کلمات موجود ہے۔ 16 نمبر آیات 17 نمبر نکالو سورہ حشر میں، جب برسی صاحب کو گمراہ کیا تو کیا کہا؟ انی اخاف اللہ۔ جنگ بدر میں دیکھ انی اخاف اللہ، جگہ جگہ شیطان کے بکواس موجود ہے، لیکن کہتا کچھ اور کرتا کچھ۔ تو اگر آج کوئی انسان زنا میں مبتلا ہے، قتل میں مبتلا ہے اور ناحق قتل کرتا ہے تو یہ اس کی خیر نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ، اٹل فیصلہ، میری باتیں سخت ہوتی ہے لیکن دلائل سے ہوتی۔ یہاں پہ یتیم کے مال کے قریب نہ جانا، مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہو، الا بالتی احسن، یعنی اچھے طریقے سے۔ کیا مقصد ہے یہاں سے؟ معلوم ہو کہ اگر بعض ورثاء نابالغ ہوں تو یتیم کے مال سے فاتحہ وغیرہ بھی نہ دی جائے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی بھی ہے، جہاں بھی میت ہوتی ہے، بولے ابو کے پیسے بینک میں ہیں، ان سے ہم نے جو ہے نا سوم بھی کر دیا، انا للہ، بھائی ان کے پہلے تقسیم سے پہلے نہیں تو اس کے پیسے، ارے بھائی اس کے پیسے، سانس نکلا پیسے ختم، اس کے تھوڑی رہے۔ جیسے انسان دنیا سے جاتا ہے اس کا مال ختم۔ یہ تو ورثاء کا مال ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ارے یہ تیرے ورثاء کا مال ہے، ابھی تو تھوڑی کر سکتے، جب تیرے اختیار تھا ختم۔ اب اگر اس کے چھوٹے بچے ہیں
اب اس کا اب 1 روپیہ بھی خرچ، کوئی اصال ثواب نہیں ہے. ہاں پہلے ترکہ تقسیم ہوگا، اب کا اگر بالغ ہیں بڑے ہیں ذاتی آپ کا مال ہے، ہاں والدہ اور باپ کا مال وہ تو وراثت تقسیم ہونے سے پہلے نہیں تو وہ دیا جائے گا. یہ مسئلہ یاد رکھیں، فاتحہ وغیرہ نہ کی جائے، نہ وہ کھانا کسی کو حلال ہے. ہاں یہاں دیکھیں میں الحمدللہ ہم سنی ہیں، لیکن بعض سنیوں کے بعض باتیں نہیں مانتے، غلط کر رہے بھائی، تم غلط کر رہے ہو. والدہ کا انتقال ہوا، وہ کہتے اگر اب ہم پہلے دن میں اگر دے کے نہیں پکائیں گے نا، بولا ثواب چھوڑیں، لوگ تانے دیں گے. میں نے بولا کوئی ثواب نہیں ہے، 3 دن تو آپ پر میت ہے، آپ کو اتنی مشکل ہے. بولے نہیں ہم تو لوگ تو پتہ نہیں، باقاعدہ پہلے اب 3 دنوں میں کس قدر مشکل ہے، سویم تک انسان کتنا ہو، مہمان آ رہے ہیں اور وہ غریب اسی چکر میں کہ بریانی، چکن بریانی، اس میں وہ کہتے ہیں یہ نہیں کرو گے تو لوگ، کوئی ثواب نہیں ہے اس کا. وہ اصال ثواب ایسے نہیں پہلے دن بھی پہنچتا ہے، لیکن یہ انداز کہ نعمان کہتے ہیں یار استاد جی میں تو نہیں، لیکن یہ لوگ تھوڑی چھوڑیں گے، لوگ تو میرے اوپر فتویٰ لگا، کوئی ثواب نہیں اس پہ. یہ کہاں سے ثواب آ گیا؟ وہ غریب اسر میت وہ تو ہونا چاہیے کہ ان کے گھر میں خود کھانا دیا جائے. بھائی 3 دن تک ان لوگوں کے اوپر کیا حالت ہے، اور وہ غریب بھاگ رہے، وہ نعمان 1 لاکھ روپے دے دینا، وہ یہ لاکھوں روپے میت پر وہ قرض اٹھا رہے ہیں. مولانا جی تمہاری خیر نہیں ہے، تو پھر قواریت میں لگا ہوا ہے، تم نے میت والوں کی حالت دیکھی ہے. وہ بولے شادی جو چلو شادی ہے، لیکن میت میں اتنے دے گے اور یہ فلاں. یہ سال ثواب الگ ہے، لیکن یہ سال ثواب نہیں ہے. اب رسم ہے، اب پوچھا جائے گا ہاں کہ سویم دویم نہیں کیا. بھائی وہ یہ نہیں ہے، وہ تو جب اللہ کے رضا کے لیے چھپ کے سے پیسے دے کے مدرسے میں بھی تو دے سکتا ہے. نہیں بھائی دعوت بھی دی جائے گی. مجھے دعوت نہیں دی نا تو میں بولتا یار اس کی تو والدہ کے انتقال ہوا تھا، پہلے دیکھو بریانی کے دے گئی. مجھے تو میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا جو پہلی رات اس کو دے کے لائے اور ناراض ہوا ہے. ایک وقت مجھے تو بولی ہی نہیں. بھائی اس کی والدہ کا انتقال ہوا، وہ تو اصال ثواب کے اگلی کوئی لایا، اب وہ دعوت ہے. انا للہ، یہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے محلے میں کتنا کام کیا تھا. اصال ثواب پہلے دن بھی ہو سکتے، دوسرے میں وہ الگ چیز ہے، لیکن یہ تو نے اصال ثواب بنا یہ نہیں، یہ کچھ اور ہے. یہ تو نے اس کا اور وہ کہتے ہیں یار اسپتال میں امی تھی ابھی ہاں قرض نہیں اٹھائیں گے، کسی سے نہیں لیں گے، بینک سے نہیں لیں گے، اگر والدہ کا پیسہ جب وہ نہیں لیں گے تو یہ تو لوگ چھوڑیں گے. رشتہ دار تو جمع، اللہ سویم میں بھی میک اپ، 40 میں بھی تو سب عورتیں میک اپ کر کے آتی ہے. پھر میرے جیسا منہ کھلا مولی ہوتا ہے، میں تو پھر صحیح، میں نے بولا مجھے بلا دینا، میں ان لوگوں کو بھی بریانی، چکن بریانی کھلاتا ہوں. تمہاری برسی میں آیا ہے، اچھا ماشاءاللہ والد کے برسی ہے، ٹھیک ہے. ہاں آپ نے نماز پڑھی، آپ نے نہیں پڑھی. بولے استاد جی تو بےزتی کر رہے، کیا تو اصال ثواب کے لیے آیا ہے؟ نماز بھی نہیں پڑھی، بریانی کھانے آیا ہے. واہ بھائی واہ. ہم سنی ہیں، لیکن ایسے سنی نہیں ہے جو سنیت کو بدنام کرے، نہ ایسے پیروں کو مانتا ہے، نہ ایسے مولوی کو مانتا ہے، نہ ایسے طریقوں کو مانتا ہے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو، پیاری مصطفیٰ کی محبت نہ ہو. وہ غریب یہ امرمدہ کو چبل، وہ ہمارے پٹھان کہتے ہیں بھوک سے مر رہا تھا، دوسرا کہتے ہیں اس کے سرانے ذرا پراٹھے دیکھ، پراٹھے نہیں ہوں گے، بھلے وہ بھوک سے مر رہے. بھائی انا للہ بھائی کچھ باتیں ہمیں کرنا، کیونکہ اپنے قبر کو اندھیرا نہیں بنانا. ہم نے باتیں ہوں کھلی. ہاں اب میں بول دوں کہ لوگ کیا، لوگ کچھ بھی بولیں. ہم اصالہ صاحب پہلے دن بھی میں نے پہلے بتایا، دوسری بھی جب بھی کرو اصالہ صاحب ہے. لیکن اگر آپ بولیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ارے اصالہ صاحب تو چھوڑو، یہ تو مستحب عمل ہے، کلمہ بھی قبول نہیں ہوتا، ارے شہادت بھی قبول نہیں ہوتی، ارے حج بھی قبول نہیں ہوتا. کہ ارے عقائد و جان نے کیا فرمایا، پہلے جہنم میں یہ لوگ جائیں گے. مسلم شریف کا عہد ہے، مولوی سے پہلے جا رہا ہے، شہید جا رہا ہے، حاجی جا رہا ہے، سخاوت کرنے والا جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ ارے بولے تو اس نے تو اس عمل سے یہ چاہا کہ لوگ بولے کتنا بڑا بہادر ہے، شیروں کے طلب تیرے دل میں آیا. اللہ فرماتے جس عمل میں دوسروں کو تو نے شریک ہے، مجھے اس کی ضرورت تھوڑی ہے، جاؤ جہنم میں ڈال دو. تو نے تو اس لیے بڑی بڑی تقریریں کی، لوگ کہتے کہ ہاں یہ بہت بڑا عالم دین ہے، تمہارے دل میں یہ تھا، لوگوں نے بڑا عالم کہہ دیا، جا دفع ہو، تمہیں کہہ دیا گیا. ہاں اللہ شر پسندوں کے شر سے بچا، بولو آمین. آگے چلتے ہیں. تو اسے فاتحہ نہیں دے سکتے، یہ حلال نہیں ہے، بلکہ بالغ ورثہ اپنے حصے سے یہ کار خیر کریں، کیونکہ یتیم کا مال کھانا جہنم کی آگ کا کھانا ہے. ابھی میں نے یاد بتائی، ٹھیک ہے نا.
لوگ اس سے بہت غافل ہیں، بلکہ نابالغ یتیم سے پانی بھروا کر بھی نہ لیا جائے کہ وہ پانی اس یتیم کا مال ہے۔ اللہ اکبر، اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ اور فرمایا اور بھلائی کے طریقے سے، یتیم کے مال کی حفاظت کے طریقے سے آپ اس کے قریب جا سکتے، تو اس سے معلوم ہے کہ یتیم کا ولی یتیم کے مال سے تجارت وغیرہ کر سکتا ہے، جس سے اس کا مال بڑھے کہ یہ احسن میں داخل ہے۔ ایسے اس کا روپیہ بینک وغیرہ میں اس کے نام پر رکھنا جائز ہے کہ حفاظت، مال کی حفاظت، لیکن سودی نظام والے میں نہیں، ٹھیک ہے نا، سود وہ حرام ہے، اس میں آپ مدد نہ کریں۔ ویسے رکھوا دیا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہوتے ہیں یا اسلامی بینک وغیرہ ہیں، اس میں سود نہیں ہے۔ یہاں تک حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچے، جوان ہو جائے، اس کا مال اس کے سپرد کر دے۔ 12 برس سے 18 برس تک کی عمر جوانی کے ہے، کوئی جلدی بالغ ہوتے، کوئی دیر سے علاقوں پر ہوتا ہے، یعنی کم از کم 12 برس بڑھ کر 18 برس، لیکن اب فتویٰ قول صاحبین پر ہے، یعنی بڑھ کر 15 سال میں۔ اس سے معلوم ہے کہ بالغ کو یتیم نہیں کہا جاتا، اب وہ ختم ہو گیا، اس کی یتیمی ختم ہو گئی۔ اور وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور اپنا عہد پورا کرو جو اپنے وعدے کیے۔ یہ کئی مرتبہ اس پر گفتگو ہوئی کہ وعدہ پورا نہ کرنے والا منافق ہے۔ اذا وعدہ خالف، اذا العہد کان مسئولا، بے شک عہد سے کے متعلق پوچھا جائے گا، خواہ اللہ سے عہد کیا ہو یا حضور علیہ السلام کی شریعت، ان کی پیاری سنت۔ آپ نے جب محمد رسول اللہ پڑھا تو اس میں کچھ شرائط تھیں کہ محمد رسول اللہ کے رسول ہے، اب میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میری غمی، میری خوشی، میری شادی، سب رسول اللہ کے سنتوں کے مطابق ہوگا۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں، ٹھیک ہے، اس پر پھر عمل ہوگا، اس سے ہٹ کر ہوگا تو پھر بہت ہی برا ہوگا۔ یا شیخ سے یا استاد سے یا کسی قربدار سے وغیرہ سے یا اجنبی سے، کوئی بھی، تمام عہد اس میں شامل ہے۔ ان العہد کان مسئولا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول جو ہے وہ پورا کرو، اور بالقسطاس المستقیم، ایسے ترازو جو بالکل سیدھا برابر ہو، اس میں فراڈ نہ ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم صرف ناپ تول میں نقصان کرنے سے، حضور علیہ السلام نے اس میں بڑی تاکید کی ہے۔ دیتے وقت ناپ تول پورا کرنا فرض ہے، کچھ نیچا تول دینا مستحب، یعنی تو جس کو دے رہا ہے تو وہ تھوڑا زیادہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایسے نہیں لینے والے سے زیادہ لے نہیں منع ہے۔ وہ ایک لطیف آتا ہے تو اس نے پہلے لوگ پتھروں سے وہ بناتے تھے، اپنا بنا لیتے تھے نا، یہ لوہے والے نہیں ہوتے، اپنے بنا کے رکھتے، کوئی لکڑی کے بنا لیتے تھے۔ اس نے ایک کا نام رکھا تھا سبحان اللہ، اپنے اس کے پتھر کا، کہ 5 کلو ہے 2 کلو ہے، ایک کا رکھا تھا الحمدللہ، الگ الگ رکھے، کسی سے لینا ہے تو الحمدللہ، کسی کو دینا ہے تو سبحان اللہ۔ اب دینا ہے تو ہلکا دے لینا، تو بیٹا کہتا وہ پتھر دے دے، بولا کون سا والا؟ کہتے سبحان اللہ، تو پتھر ہی نہیں جاتا، یعنی ہلکا والا دے دے تاکہ کم دے دوں۔ اب کس سے لینا ہے تو باہر ہی لینا ہے، بولا ابو کون سا وہ دے دوں؟ بولا الحمدللہ، تو پتھر ہی نہیں جاتا، اتنا تو ہو گیا، یعنی اس کو ایسے اپنے زبان میں سمجھایا۔ اب ہر کوئی اتنا دھوکے کہ باہر یہ ہلکا ہے۔ بہرحال ہم نے امت، میرے نبی نے فرمایا ان کے اندر جتنی بیماری ہے میرے امت کے اندر تمام بیماری ہوں گی۔ قوم لوط برباد ہوا، صرف لوط کی بنے، ایک ایک بیماری پر برباد ہو گئے۔ اور وہ داؤد علیہ السلام کی قوم، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم صرف ہیلا بنا کر بھی مچھلیاں پکڑی تب بھی بندر و خنزیر بن گئے۔ ہیلا یعنی ڈائریکٹ گناہ نہیں کرنے، ایک بہانہ، ایک طریقہ کہ ہم تو گناہ نہیں کرے، یعنی ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہیں پڑ پکڑ رہے، ہم نے تو نالے بنائے اور مچھلیاں ادھر آئی بس بند کر دیا، ہم پکڑ تھوڑی رہے، یعنی ہیلا کر کے گناہ کرے تب بھی برباد ہو گئے۔ حضور کی دعا ہے کہ ہم ابھی تک تو محفوظ ہیں، اللہ حضور علیہ السلام کے تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے قائد و جان نے ارشاد فرمایا زن و ارجح،
تول دو اور کچھ نیچا تول دو، یعنی زیادہ دو، لیتے وقت پورا تول یا ناپ کر لو، نیچا نہ لو۔ اس کا انجام اچھا ہے کہ برکت بھی ہے اور لوگوں میں نیک نامی بھی ہے، جس سے تجارت چمکے گی۔ ذالک خیر واحسن تأویلا، اس کا انجام بھی آپ کے رزق میں فراوانی ہوگی، آپ کا ضمیر زندہ ہوگا، آپ کا رزق حلال کا ہوگا۔ جو خرید و فروخت میں تجار کے بارے میں کہا گیا، یا تو شہداء کے ساتھ حشر ہوگا یا فجار کا۔ آج کل کے تھوڑا سا کوئی چیز لے نظریں پھیر دے وہ تیرے ساتھ وہ کریں گے کہ سبزی لائے گا، ٹماٹر لائے گا، گوشت، گھر میں وہ دیکھی بولے یہ کیا کچرے جمع کر کے لے آئے، وہ بولتا اس کا تو خیال نہیں ہے، بھر دو بس۔ انا للہ و انا الیہ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اور اس بات کے پیچھے نہ ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے، اس کے پیچھے نہ پڑو۔ علم ہے تو کہو، نہیں ہے۔ کتنے جاہل ملے وہ آج فتوے دے رہے ہیں، لوگ اسے مسئلے، ارے اس کو بول دو یار میں مولم نہیں ہوں، میں عالم نہیں ہوں، یار بول دو نا۔ نہیں، نعمان لگا ہوا ہے لوگوں کو، بولتے یار مثال دے رہا ہوں کہ یار لوگ مجھ سے پوچھ رہے نا، میں امام صاحب سے پوچھ لوں گا، بتا دوں گا۔ ارے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے یار، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ یہ بھی تو علم ہے، مجھے پتہ نہیں ہے، بات تیرے کو ماریں گے تھوڑی، نہیں وہ نام کا بھوک ہے۔ میں کہتا یار تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ادھر ادھر گھومیں گے، اس سے پوچھا، اس نے پوچھا، اس نے نہیں بولا کہ جاؤ نا عالم سے وہ اس سے پوچھو، نہیں۔ ہاں اچھا یہ مسئلہ ہے، بتاتا ہوں، ادھر سے آگے ادھر مسئلہ بتا دیں۔ ہاں بھائی اس کو بول لو بھائی تمہیں عالم دین سے کیا خوف ہے؟ ہم ذرا پھر اس کو پوچھنے کا انداز بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے پوچھ رہا ہے۔ ہاں ذرا کا ٹیڑھی آنکھ سے وہ پوچھ رہا ہے تاکہ اس کا قبلہ بھی درست کریں۔ ہم تو پھر سمجھتے ہیں نا کہ یہ سوال کیسے ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، تو پھر ہم بتاتے ہیں ان کو تو ہمارا امتحان لے گا۔ ہاں پن خان آیا ہوئے، ہاں کئی ایسے آئے، میں نے بولا تو ادھر تیرے کو صحیح کرتا ہوں۔ ایک آیا بولا مجھے کسی نے جواب، میں نے بولا اگر میں نے جواب نہ دیا نا، میں ہمیشہ کے لیے اب مدرسے یہ سب چھوڑ دوں گا، تیرے جیسے کو میں جواب نہیں دوں گا۔ اب اس نے سوال کے بڑا، میں نے بولا کہ یہ سوال کس بارے میں، یہ ذرا بتا۔ 8 چیزیں ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، یہ ہیں، یہ ہیں، کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ ذرا اس کی تعریف کرو، یہ مجھے کنڈیشن تو پتہ چلا۔ بولے مجھے تھوڑی پتہ ہے۔ میں نے بولا بکواس کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں نے بولا وہ تو یہ تو وہ بات ہے، وہ شہر کے تھا جتا میں نا، پاگل کہیں کا سوال کا پتہ نہیں ہے پوچھ رہا ہے۔ دماغ بولا میں پڑھا لکھا ہوتا نا تیز پوچھتا۔ میں نے بولا جب پڑھا لکھا نہیں تو خاموش رہا، اپنے زبان کو ذرا، ہم نے اس لیے تھوڑی مدرسوں میں وقت گزارا ہے۔ ایک وہاں بڑا فن خان بنا ہوا تھا، بولا ایسے سوال کرو گا، میں بولا تو مسجد میں آ تیرے کو بتاتا ہوں، میں تیرے کو ایسے پٹی پڑھاتا ہوں نا تو زندگی بھر۔ وہ وہاں کے بیچ چھپ کے بیٹھا ہوتا۔ میں نے ایک سوال، بہت لازم سوال ہے، کیا ہے؟ جنگل میں ایک میت مل گئی اور پتہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے کافر کیا کرے؟ اور میں نے بولا اس کے بارے میں تو میں نے 20 سال ریسرچ کیا۔ ہاں اچھا بولو پھر تو آسان ہے۔ میں نے بولا آسان ہے تو پھر بتا دے کیا کروں چاہت۔ میں نے بولا وہ جب میں میت کو دیکھ لیتا ہوں پہچان لیتا ہوں، اب اس کا باپ بھی وہ میت نہیں لائے گا۔ بھائی جب ایک ڈاکٹر بڑا ہو گیا تو اس کو پتا ہے نا کہ بھائی دیکھ کے وہ بتائے گا، ایسے تھوڑی۔ میں نے بولا میں نے اس کو پڑھ کے میں نے پہچان لیا، تو اس کو میں نے پورا ریسرچ کیا۔ ہاں بولا نہیں ایسے تو نہیں ہوتا۔ میں نے بولا ایسے ہی ہوتا ہے۔ پھر بولا، میں نے بولا چلو یار تو میرے ساتھ 10 سال پڑھ لے، تیرے کو بھی بتا دوں گا۔ ہاں پھر اینڈ میں نے بولا یہ التزامی جوابات ہوتے ہیں، الزامی جوابات یہ الگ الگ ہوتے ہیں، تمہارے یہ جو ہے نا یہ ایسے سوال ہے کہ اس کا ایسے سوالات کرنا ہی گناہ ہے۔ ہاں تو کسی کا ٹیسٹ امتحان لے رہے، ہاں تو ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑو، آپ کا اس سے سروکار نہیں ہے۔ یہ بتا آدم علیہ السلام کہ وہ جو ہے نا ان کے نکاح میں کتنا مہر ہوا تھا، اور فلاں کا جنازہ کے یوں لگ رہا ہے کہ قبر میں سے یہ سوالات ہو گئے۔ اب اس کو پوچھو تو بھی نماز کے فرائض یاد ہے، ارکان یاد ہے، شرائط یاد ہے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ مجھ سے پوچھو نا، یہ تو میں بتا دوں۔ تو اس چیز کے پیچھے نہ ہونا، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے بس اس کے در پہ نہ ہو، کیونکہ کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کو صحیح استعمال کرو، زبان کو صحیح استعمال کرو۔ کل یہاں انشاءاللہ پڑھیں گے، زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ میں نے بولے یہ باتیں پوری ہو جائیں گی لیکن نہیں ہوتی۔ یہ 26 باتیں ہیں جو آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 40 تک ہیں، کرنے کے اور نہ کرنے کے۔ آج یہ ہے
کہ یتیم کے مال کی ہمیں نہیں حفاظت کرنی. کسی کو یتیم کے بارے میں ہم نے بڑی گفتگو کی کہ کسی کا دل سخت ہے تو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے. کتنا بڑا وہ ہے. یہ میری نبی کی سنت ہے. ہاں. اور کوئی کہتا ہے میرے گھر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیموں کی صحیح تربیت کی جائے. آپ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جلدی جلدی کھا لے کہ اس کے بڑے ہونے سے گڑپ کر لے. ارے وہ ذات جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا کیا اس نے بولا حرام سے بچو میں رزق حلال سے مالا مال. تو جا کر صرف یتیم کے مال پر تم حلوہ وہ کرے. اتنا تیرا نظریہ گر گیا, اتنا تو گر گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یتیموں سے اچھا سلوک ہمارے پیارے عقائد و جہان کے تعلیمات ہیں. اور قرآن پاک میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ میں یہ یتیم کو ضائع کرنے والا, ان کے مال کو ہڑپ کرنے والا. یہاں شہر کراچی میں کتنے واقعات ہیں کہ جب والد نہیں ہیں, بچے چھوٹے ہیں, تو ان کا مال ان کو در بدر کر دیا اور پھر اس کے لیے ہزاروں بہانے کر دیے, یہ تو یوں ہوا اور یہ تو یوں. بعض لوگوں میں الحمدللہ اب بھی یتیم کے بارے میں بہت ہی اچھی سوچیں. میں نام نہیں لیتا, کیا بولے کسی قوم کی یہ بات کر رہے, لیکن اس میں الحمدللہ یہاں کا ہم شہر میں رہتے ہیں تو یہاں تو جو بیوہ ہو گئی اس کی تو خیر نہیں ہے, یا بھیک مانگے گی یا ایسے غلط راستے کوئی. وہ کہتے ہیں میں اپنے بچوں کی لیکن کچھ لوگوں کے ایسے اچھے طریقے ہیں کہ وہ مل کر فیملی مل کر, اور پوری فیملی میں سب سے زیادہ اچھے کھانے پینے والے تربیت پانے والے یتیم کے بچے ہوتے ہیں. کیوں؟ انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ یار اس سے تو میرا اپنے بچوں کو تو ہندو بھی تربیت کرتا ہے, غیر بھی کرتے ہیں, دوسروں کے بچوں کی تربیت کرنا یہ شان مسلمان ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ حشر 28 پارے کی دوسری صورت اور 59 نمبر ہے, آیت نمبر 9 ہے. یہ میرے نبی کے صحابہ کی. تو صحابہ کیوں ایسے تھے کہ رسول اللہ نے اس کی تربیت کی. ہاں, اللہ تعالیٰ چونکہ ہم پیارے نبی کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں, ہمیں بھی ان کے تعلیماتوں کو سیکھ کر کبھی دوسروں کا مال نہ کھائیں, بلکہ جو اللہ نے دیا یہ دوسروں پر کھلائیں. یہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ. کم از کم یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو, لیکن کم از کم دوسروں کے بچوں کو رلانا. جو ہمارے شہر کراچی بچہ گھر سے نکلتا ہے, اس کی والدہ اتنی پریشان کہ اللہ اس کے پاس تو موبائل ہے, پتہ نہیں کیسے. یا تو یہ کہ ہم پڑھ چکے کہ اپنے مال پہ اگر تمہیں کوئی مار لے, حضور بولے نہیں دینا مال. بولا اگر وہ مجھے مار دے بولے شہید ہو. بولا اگر میں مجھے مار دوں بولے وہ جہنمی ہے. من مات دون مالی وہ شہید. لیکن ہم تربیت دیتے ہیں کہ بھائی شہر کراچی والے وہ نہیں کرتے, وہ بیل لے لے, گاڑی لے, دے دو. تمہاری زندگی تمہارے والدین تمہاری فیملی کے لیے بڑی قیمتی ہے. ایک جوان کی موت پوری فیملی, والدین تو جب تک زندہ ہیں ان کی سانسیں رکتی ہیں, جب وہ یاد کرتے ہیں وہ پھر کہاں بھول سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم محمد صاحب اجمعین.